انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اس لیے کفر پہ مرے۔ اگر یہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں غور و فکر کرتے، تو پھر یہ غور و فکر، یہ ذرا توجہ آپ رکھیں، کرسی تو پھر لگ جائے گی، ابھی یہ سارا سسٹم ہوگا۔ میں نے آگے بھی عرض کی ہے کہ توجہ، آج ہماری یہ پرابلم ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آئے نا تو ہم حضور کا ذکر چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام بندہ بھی آ جائے تو پھر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ آنے والے آتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے آنا ہی ہے، آپ ادھر نہ تھے کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بے ادبی کی، اللہ کے ذکر کی۔ کہتے ہیں ایسے تلاوت ہو رہی تھی، وہ تلاوت کے اندر دیکھا آپ کیا کچھ ہو رہا تھا، یہ ثواب کی بجائے عذاب ہے۔ تلاوت کے اندر گفتگو کی اجازت قطع نہیں ہے، بلکہ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ہی رہو، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، اجازت نہیں ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھے، کبھی ادھر گھومے کبھی ادھر گھومے۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ شروع ہو جائے، امام کھڑا ہو جائے، وہ جہاں بھی ہو، جوتیوں میں ہو تو جوتیوں میں بیٹھ جائے، چاہے وہ نہیں پڑھ رہا، وہ خاموش ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ ادب ہے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے، جب سننے کے لیے آئے ہیں، پھر گفتگو کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا، پھر مجبور ہو جاتا ہے بندہ، کہیں اشارہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ایسے نہ کرو، قرآن بلکہ گردن جھکا دو، کس کا کلام ہے، بس پھر نور ملے گی۔ آج افسوس سے میں کہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، ہم محفل میں جاتے ہیں نا، تربیت ہی نہیں ہے، کلوں پہ برا حال ہوتا ہے ہمارا، ایک ادھر اچھا، پھر کریں کیا؟ جو مقرر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں آگے، وہ ایک کے کان میں خصوص کرتا ہے، دوسرا اس کے کان میں خصوص ہے، سورہ فاتحہ تم پڑھ لینا، سورۃ اخلاص تم پڑھ لینا، اور خدا کے بندو گناہ تو تم کما رہے ہو اس وقت، کیا کرنی ہے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، تو کیا کرنی ہے اس نے سورۃ اخلاص پڑھ کے؟ اللہ کا عذاب تو آپ پہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا تو آپ کے کانوں میں شروع ہو گئے، تم پہلے تقسیم کر لو کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، تم نے یہ پڑھنا ہے، یا خاموش ہو جائے۔ جب خاموش ہوئے اس کے بعد آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، لیکن دوران تلاوت بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو اور اس کو بند رکھو، وَانصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم رحم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو رحم نہیں چاہتے پھر بولتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اسی طرح جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا، نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہو، بیان ہو رہا، آنے والے آ رہے ہیں، آپ اس طرف غور کریں بات کس کی ہو رہی ہے۔ کافروں نے یہ کام نہیں کیا، کافروں نے، اور اگر یہ وہ کام کرتے تو انہیں اپنے کفر کی قباحت نظر آ جاتی، انہیں کفر کی برائی نظر آ جاتی، تو جب کفر کی برائی نظر آتی تو پھر وہ اپنے کفر سے انکاری ہو کر رب کو مان لیتے۔ قرآن پڑھ کے دیکھے بار بار، اللہ پاک فرماتا ہے یہ نشانیاں مومنین کے لیے ہیں۔ اس کے لیے ذرا سبحان اللہ تو کہیں نا، آپ تو سارے مومن محبت والے، پیار والے ہیں، پرید والے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ تو کیا اللہ پاک فرماتا ہے لآیات للمؤمنین، آیتیں ہیں، معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، تو کس کے لیے؟ فرماتا عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ قرآن ہے لیکن فرما رہا ہے یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، غور و فکر۔ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ یہ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اس کی تشریحات پڑھ کے دیکھیں، کبھی موبائل سے نکل کے قرآن سے رابطہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھو کیسا کیسا نور ملتا ہے کہ اللہ باپ فرماتا ہے یہ نشانیاں مومنین کے لیے ہیں، تو یہ کیا کافروں کے لیے نشانیاں نہیں؟ ہاں، کافروں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں، کہ غلام ہیں، حضور کے غلام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو غور و فکر قرآن میں کرتا ہے، جو غور و فکر قرآن میں کرتا ہے، اس کے کفر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن میں شک کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن میں حالانکہ کتنوں نے شک کیا نا شک، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بھی قرآن میں شک کرنے والا نہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے لا ریب فیہ میں، قرآن میں کوئی شک کرنے والا نہیں۔ تو یہ کیا آپ کہیں گے تو بڑے نے شک کیا؟
قرآن کے اندر اعتراضات کی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غور و فکر کرتے، اگر قرآن کی آیات میں ڈوبتے، قرآن کی وسعت و بلاغت پہ غور و فکر کرتے اور معجزات میں غور و فکر کرتے، پھر ان پہ واضح ہو جاتا کہ واقعی اس میں شک کوئی نہیں اس میں، اور وہ اقرار کر جاتے تو اللہ نے میں گویا کہ قرآن میں کوئی شک کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ آپ اپنی محفل کا رنگ آپ ہی ہیں جنہوں نے اسے دوبالا بھی کرنا ہے، اسے برقرار بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ قرآن سے توجہ ہٹائیں گے اور ذکر مصطفیٰ سے توجہ ہٹائیں گے تو آپ کی وجہ سے 10-12 کی توجہ ہٹ جائے گی، کتنا نقصان ہو جائے گا، اور جو لطف آ رہا تھا وہ واپس بھی چلا جاتا ہے، رحمت بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے محبت اور پیار کے ساتھ آپ ذکر سنیں گے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ گہرائی میں جائیں شعر کی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب آپ نے غور ہی کیا نا، بس غور ہی کرنا ہے تو مدینے میں پہنچ جانا ہے، تو ادھر سے جو پہلی نگاہ ہے تو پھر کرم بالائے کرم ہو جائے گا۔ اب بارگاہ مصطفی میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسنین صاحب کو۔ سب حضرات محبت اور پیار کے ساتھ روشی پڑھیے۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی